السلام علیکم دوستو، سائنٹولوجی مذہب کیا ہے؟ کیوں اس مذہب کا کوئی بھی پیروکار غریب نہیں ہوتا؟ ہالی ووڈ سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ اور ہالی ووڈ کے کون سے چمکتے دمکتے ستارے اس مذہب کے پیروکار ہیں؟ اس مذہب کے سب سے مشہور پیروکاروں میں ٹام کروز اور جان ٹراولٹا سر فہرست ہیں۔ ٹام کروز اس کے بہت سی پرجوش رہنما نہیں بلکہ اس کے سفیر بھی ہیں۔ خیر، میں آپ کو آج سائنٹولوجی کے نظریات اور عقائد کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور اس کی بنیاد کس نے اور کب رکھی اس کے بارے میں بھی آج آپ کو معلومات دوں گا، اور ٹام کروز اور جان ٹراولٹا اس مذہب میں کب شامل ہوئے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ اس مذہب کی بنیاد کس شخص نے رکھی۔ اس مذہب کی بنیاد ایک سائنس فکشن ناولسٹ ایل رون ہبرڈ نے رکھی۔ وہ ناول کی دنیا میں تو زیادہ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن سن 1950 میں انہوں نے دا ماڈرن سائنس آف مینٹل ہیلتھ نام کی ایک کتاب لکھی، جو سن 1954 میں جا کر اس مذہب کی بنیاد بنی۔ اس مذہب کے بنیادی عقائد میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ انسان ایک روحانی مخلوق ہے، یہ اس مذہب کا بنیادی عقائد ہے۔ اس کے بعد اس مذہب میں انسان کو ٹھنٹن کہا جاتا ہے، اور یہ جسم سے ایک الگ وجود رکھتا ہے۔ مشکلات، دکھ اور مسائل انسان کے ماضی کے تجربات سے اور روحانی رکاوٹوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق ایڈاپٹنگ ایک ایسا بہت مہنگا عمل ہے جس کے ذریعے یہ انسان کی یادوں کو مٹا دیتے ہیں، اور اس کی ماضی کو جو بھی اس کی ماضی میں تلخ باتیں ہوتی ہیں اس کو ختم کر کے اس کو ایک نئی یادداشت دیتے ہیں۔ انسان اپنی ذہن اور روح کے ذریعے اپنے آپ کو صاف کر سکتا ہے۔ اس کا مقصد انسان کو روحانی آزادی دینا ہے۔ تو اب ٹام کروز اس مذہب میں کیسے شامل ہوئے میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ ٹام کروز سن 1987 میں منی روجر نامی اداکار سے شادی کرتے ہیں، جو کہ پہلے سے سائنٹولوجی کی پیروکار ہوتے ہیں۔ سن 1990 میں ٹام کروز اور ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ٹام کروز کی بڑھتی ہوئی شہرت ہوتی ہے، اور اس کی ایک اور وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ جب ٹام کروز ڈیز آف تھنڈر نامی مووی کی شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ان کی ملاقات نکولس کڈمن سے ہوتی ہے۔ ان کی یہ ملاقات جلد ہی پیار میں بدل جاتی ہے، اور ٹام کروز نکولس کڈمن سے شادی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نکولس کڈمن کو اس وقت ٹام کروز کے مذہب سائنٹولوجی کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، اور انہوں نے اس چیز کو نظر انداز کیا اور ٹام کروز سے شادی کر لی۔ لیکن جلد ہی سائنٹولوجی کے نظریات اور عقائد ان کی زندگی پر حاوی ہونے لگے، اور یہ شادی زیادہ دیر نہ چل سکی، اور سن 2001 میں دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد ٹام کروز نے 2004 میں اپنے لیے ایک بیوی تلاش کرنے کی کوشش کی، جس میں ان کی تنظیم نے ان کی مدد کی۔ ٹام کروز اس تنظیم کے بہت سی سرگرم رہنما ہیں، اور یہ تنظیم ٹام کروز کو بہت سی اثاثیات اور نوکر چاکر وغیرہ بھی مہیا کرتی ہے، اور تنظیم کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم ٹام کروز کے لیے ایک مثالی بیوی جو وہ حاصل کریں گے تاکہ اس سے ٹام کروز کی شادی کی جائے۔ تو اس وقت سائنٹولوجی مذہب کی پیروکار ایک ایرانی نژاد برطانوی خاتون ناز نینی بنیادی اس وقت اس مذہب کی پیروکار تھی، تو انہوں نے ٹام کروز سے شادی کے لیے اس عورت کو چنا اور اس کی خاص تربیت کی، جس میں اس کے سابقہ افیئرز اور تمام قسم کے جو بھی تعلقات ہیں ان کو ختم کیا گیا، اور اس کو ٹام کروز کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کچھ عرصہ رکھا گیا۔ نازنینی بنیادی نے ٹام کروز کے اوپر تنقید کی، جس کی وجہ سے یہ رشتہ ختم ہو گیا، اور بعد میں نازنینی بنیادی نے بھی اس سائنٹولوجی مذہب سے قطع تعلق کر لیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ اس مذہب کو چھوڑنے والا جو بھی شخص اس کے اوپر بعد میں کوئی بھی تبصرہ یا بات کرتا ہے تو اس کو بہت ہی ہراسمنٹ ملتی ہے، اور اس کے گھر کے باہر کیمرے وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں، اور اس شخص کو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بھی بدنام کیا جاتا ہے۔ اس مذہب کے جو تنظیم کے جو بھی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں، اور ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، کیونکہ ان کے جو پیروکار ہیں وہ دنیا کے مشہور ترین شخصیات، ہالی ووڈ کے امیر ایکٹر، بزنس مین، تو ان کے لیے یہ سب کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اور ان کے پاس ایک قانونی فرم بھی ہے جس کے ذریعے وہ قانونی طریقے سے بھی
لوگوں کا منہ بند کروانا جانتے ہیں۔ تو اب یہ جو سکینڈل تھا نازنینی بنیادی کا، اس کو جو ایکسپوز کیا تھا وہ کیا تھا لیہ رحمانی نے۔ یہ بھی سینٹیولوجی کی ایک سابقہ پیروکار تھی، اور انہوں نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے سروائیونگ ہالی ووڈ اینڈ سینٹیولوجی۔ اور اس کے بعد سن 1916 سے لے کر 2019 تک انہوں نے ایک ڈاکومنٹری سیریز بھی بنائی ہے جس کا نام ہے سینٹیولوجی اینڈ دا آفٹر میتھ۔ یہ 2016 سے 2019 تک ریلیز ہوئی ہے، اور اس کے اندر سینٹیولوجی کو خوب طریقے سے ایکسپوز کیا گیا ہے، خاص طور پر ٹام کروز اور ان کے نظریات کو۔ اور ٹام کروز ایک ایسی شخصیت ہیں اس مذہب کے اندر کہ ان کو یہ تنظیم ساری آسائشات دیتی ہے، ان کو نوکر چاکر بھی اس تنظیم سے دیے جاتے ہیں، ان کو تنظیم نے گھر بھی بنا کر دیا ہوا ہے، اور تنظیم کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹام کروز اپنی زندگی میں جو ابھی تک ترقی کر چکے ہیں اور جو بھی معاملات ان کی زندگی میں آئے ہیں وہ ہماری وجہ سے ہی ممکن ہو سکے ہیں۔ تو ٹام کروز نے 2005 میں ایک اور عورت سے شادی کی جس کا نام کیٹ ہوملس ہے۔ اس میں سے ٹام کروز کی ایک بیٹی بھی ہے، سوری کروز۔ اور جب کیٹ ہوملس کو اس کے بارے میں سینٹیولوجی کے مذہب کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا تو پہلے تو انہوں نے اس کو برداشت کیا اور انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جب ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ان کو لگا کہ یہ میری بیٹی کے اوپر بھی اس مذہب کو مسلط کریں گے، تو انہوں نے خاموشی سے ڈیورس کی درخواست دی اور ٹام کروز کے علیحدگی اختیار کر لی۔ اور آج کل ان کی بیٹی بھی ٹام کروز سے دور ہے اور وہ کیٹ ہوملس کے پاس ہی زیر پرورش ہے۔ اس مذہب میں ٹام کروز کا جو کردار ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس مذہب میں ٹام کروز کو بہت ہی زیادہ جو شخصیت حاصل ہے، اور وہ اس کے سفیر بھی ہیں اور مختلف مقامات پر اس کو پروموٹ کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ ٹام کروز اس مذہب کے لیے ایک اہم چہرہ ہیں جس کے ذریعے اس مذہب کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس مذہب کے جو پیروکار ہیں ان کی تعداد یہ ملینز میں بتاتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے ملک اس مذہب کو بین کر چکے ہیں، اور اس مذہب کی کسی بھی قسم کی عقائد و نظریات کا پھیلاؤ اور کسی بھی معاملات میں اس کی جو دعوت کرنا یہ ممنوع ہے۔ اور ٹام کروز کو اس وجہ سے اس مذہب میں زیادہ مقام حاصل ہے کیونکہ ٹام کروز ایک بہت ہی مشہور شخصیت ہے، تو وہ لوگوں کو اس مذہب میں بلانے کے لیے ٹام کروز کے چہرے کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بدلے ٹام کروز کو بہت سی سہولیات اور بہت سے معاملات میں مدد دی جاتی ہے، قانونی معاملات میں مدد، ٹام کروز کی شادی ہو، ٹام کروز کی نجی زندگی، کوئی بھی معاملات، تو اس کے اندر ٹام کروز کو اس تنظیم سے پوری بھرپور مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور ٹام کروز کے کریئر میں 90s ارلی میں جب ٹام کروز اتنے مشہور نہیں تھے، تو جب وہ موویز کر رہے تھے تو اس تنظیم نے تب بھی ان کی بہت مدد کی تھی، اور ان کو براہ راست تو یہ بات ثابت نہیں ہے، لیکن تنظیم نے کافی جگہ پر ٹام کروز کی مدد کی ہے اور ان کو ایک کامیاب ایکٹر بنانے میں تنظیم کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ٹام کروز بھی اس مذہب پر پورے طریقے سے چلتے ہیں، اور اس مذہب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی غریب شخص نہیں ہے، تمام لوگ امیر ہوتے ہیں، اور اس مذہب کے کورسز بہت مہنگے ہوتے ہیں جو کہ ہزاروں ڈالرز کے ہوتے ہیں۔ تو اس مذہب کو فنڈنگ انہی پیسوں سے آتی ہے، اور کچھ انہوں نے ریئل اسٹیٹ اور ہوٹلنگ اور ریسٹورنٹ میں بھی اپنے پیسوں کو انویسٹ کر رکھا ہے، تو یہ خوب پیسہ کماتے ہیں۔ خیر اس مذہب کا مقصد ہی پیسہ کمانا اور اپنی ایک جنت بنا لینا اور اس کے اندر پھرتے رہنا، بس اس مذہب کے یہی قائد ہیں، اور ٹام کروز کے بھی یہی قائد ہیں۔ وہ بھی دراصل انسان کو جب آخرت پہ یقین نہ ہو اور مادہ پرست ہو جائے تو اس کو جنت اور دوزخ کا کیا پتہ ہو، وہ تو کہتا ہے کہ میں ادھر ہی ہوں، ادھر ہی میری جنت، ادھر ہی میری دوزخ ہے۔ تو یہ ٹام کروز پر یہ بات بالکل اچھے طریقے سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب اپنی خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے اور وہ اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، تو پھر اسی طرح کے مذہب اور اسی طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں، اور لوگ ان کو فالو بھی بہت کرتے ہیں اور پسند بھی بہت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ جو بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ تو آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس کے اندر میں نے ٹام کروز کی زندگی اور ان کے مذہبی عقائد کو اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس مذہب کے نظریات اور عقائد کیا ہیں اور اس مذہب کی بنیاد کب رکھی گئی ہے۔ اللہ حافظ۔